السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فیچرز آف 1962 کانسٹیٹیوشن، یعنی 1962 کا جو آئین تھا اس کے اہم فیچرز یا اس کے جو خد و خال ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا فیچر 1962 کے کانسٹیٹیوشن کا ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی تحریری آئین تھا 1962 کا۔ اس کے 250 آرٹیکلز تھے، یعنی وہ لینتھی کانسٹیٹیوشن تھا 1956 کے اگر ہم کمپیئر کریں اس کے ساتھ۔ اس میں تقریباً اس کے 12 حصے تھے اور 5 اس میں شیڈیول یعنی گوشوارے تھے اس کے اندر۔ تو یہ لینتھی کانسٹیٹیوشن تھا۔ اصل دوسرا فیچر ہمیں نظر آتا ہے وہ پاکستان ایک فیڈریشن تھا، یعنی پاکستان کی جو فیڈریشن ہے 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ وہ 2 صوبوں پر مشتمل تھی، 2 پروونسز تھے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، یعنی 2 صوبوں پر مشتمل تھی اور دونوں جو صوبے ہیں ان کو ایکول ریپرزنٹیشن جو ہے وہ دی گئی تھی۔ یعنی پاکستان کا جو وفاق تھا 1962 میں، اس میں صوبوں کو برابر نمائندگی دی گئی تھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات کو یا پارز کو لکھ دیا گیا تھا، جبکہ جو باقی جو ماندہ اختیارات تھے وہ صوبوں کو دے دیے گئے تھے۔ تیسرا فیچر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے، یعنی کہ صدارتی طرز حکومت جو ہے وہ یہاں پہ متعارف کروایا گیا 1962 میں۔ یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ اب اس میں جو صدر ہے وہ اس کے پاس اس کو تمام اختیارات تھے، وہ سربراہ حکومت بھی تھا اور ملک جو ہے اس کا سربراہ بھی تھا، یعنی سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت دونوں ہی صدر تھا پاکستان کا اس وقت۔ اور صدر جو ہے وہ آل ان آل تھا، تمام اختیارات تھے، اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی کابینہ کو کہیں سے بھی منتخب کر سکتا ہے، نومینیٹ کر سکتا ہے، یعنی وہ چاہے تو وہ قومی اسمبلی کے ممبرز میں سے اپنا کوئی وزیر بنا لے کیبنٹ میں سے، کیبنٹ کے لیے، اور یا چاہے وہ پاکستان میں سے کسی کو بھی اپنا وزیر بنا سکتا تھا، نومینیٹ کر سکتا تھا، یعنی وہ اکاؤنٹیبل نہیں تھا، جواب دہ نہیں تھا قومی اسمبلی کے سامنے اپنی پرفارمنس کے لیے۔ جو نیکسٹ ہمیں فیچر نظر آتا ہے وہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریجڈ تھا، وہ استوار آئین تھا۔ اس میں ترمیم کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفیکلٹ تھا، مشکل تھا، یعنی آسانی کے ساتھ اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی اگر آپ کو ترمیم کرنی تھی 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر تو 2/3 میجورٹی چاہیے تھی نیشنل اسمبلی کے اندر، 2/3 اکثریت چاہیے تھی قومی اسمبلی میں اگر کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا تھا، اس کے اندر ترمیم کرنی تھی۔ اگر کوئی بل امینڈمنٹ کے لیے پاس ہوا ہے تو وہ بل جو ہے وہ صدر کے پاس جاتا تھا، اگر صدر سگنیچر کر دیتا تو وہ بل جو ہے وہ قانون یعنی لا بن جاتا تھا، لیکن صدر کے اگر سائن نہیں کرتا تھا، اس کے پاس یہ اتھارٹی تھی، وہ ریٹرن کر دیتا تھا، اگر قومی اسمبلی کو وہ بل واپس بھیج دیتا تھا تو اس کے لیے جو قومی اسمبلی ہے اسے اس بل کو دوبارہ پاس کرنا پڑتا تھا 3/4 اکثریت کے ساتھ، اور 3/4 اکثریت کے ساتھ پاس کر کے اگر وہ دوبارہ صدر کے پاس بھیجتی تھی تو صدر جو ہے وہ اس کو پھر اس کے پاس آپشن یہ تھا کہ وہ استصواب رائے یعنی ریفرینڈم کے لیے وہ ایک الیکٹورل کالج تھا 80,000 ممبرز کا، ان کے پاس بھیج دیتا تھا۔ اگر الیکٹورل کالج نے وہ بل پاس کر دیا تو وہ صدر کی منظوری کے بغیر ہی قانون بن جاتا تھا۔ تو اتنا مشکل یا پیچیدہ جو ہے وہ طریقہ کار تھا امینڈمنٹ کے لیے۔ جو نیکسٹ فیچر ہے وہ یونیکیمرل لیجسلیچر تھی، یعنی کہ ایک ہی ایوان تھا۔ پاکستان کی جو پارلیمنٹ تھی 1962 میں، قومی اسمبلی اس کا نام تھا، ایک ہی ایوان تھا۔ اس میں جو دونوں پروونسز تھے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، دونوں کو ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی تھی، برابر جو ہے وہ نمائندگی دی گئی تھی، یعنی ایک ایوان تھا، اسی نے ہی قانون بنانے تھے پورے ملک کے لیے پارلیمنٹ کا۔ اچھا، نیکسٹ جو ہمیں فیچر نظر آتا ہے وہ سنگل سٹیزنشپ کا ہے، یعنی ایک واحد شہریت کا اصول تھا، یعنی پاکستان کے جو شہری ہوں گے وہ پاکستان کے شہری کہلائیں گے، نہ کہ پنجاب، سندھ یا جو دوسرے ہمارے صوبے تھے ان کے شہری، یعنی انہیں پاکستان کا شہری کنسیڈر کیا جائے گا، یہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں۔ اچھا، نیکسٹ جو ہمیں فیچر نظر آتا ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کا ہے، وہ بھی انکارپوریٹ کیے گئے تھے، وہ بھی شامل کیے گئے تھے، یعنی لوگوں کو جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی فراہم کیے جائیں گے، وہ بھی دیے جائیں گے، یعنی ان کو جو بنیادی حق ہے یعنی رائٹ ٹو لائف ہے یا جو دوسرے رائٹ تھے وہ فراہم کیے گئے۔ اچھا، نیکسٹ فیچر جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، یعنی جوڈیشری کا آزاد ہونا ہے،
ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہونا ہے، یعنی جو ججز ہیں وہ ایویڈنس بیسڈ فیصلے کریں گے، قانون کو دیکھتے ہوئے، ان پہ کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہوگا۔ اچھا، نیکسٹ جو فیچر ہمیں نظر آتا ہے وہ اسلامک پروویژنس کا ہے، یعنی اسلامی دفعات بھی شامل کی گئی تھیں۔ پاکستان کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اور یہ اس میں شامل کیا گیا کہ جو قانون ہوں گے، قوانین ہوں گے، ان کو اسلام کے اکارڈنگ بنایا جائے گا۔ مسلمانوں کو یعنی پاکستان کے مسلمانوں کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے گا کہ وہ اسلام کے اکارڈنگ اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ اچھا، نیکسٹ جو فیچر ہمیں نظر آتا ہے وہ اسلامک ایڈوائزری کونسل کا ہونا ہے، یعنی اس میں ایک کونسل بنائی گئی جس کا پرپز یہ تھا کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یا جو پروونشل گورنرز تھے ان کو، یا جو اپنی پارلیمنٹ ہوتی تھی اس کو ایڈوائز کرتے تھے، مشورہ دیتے تھے کہ قوانین کو اسلام کے اکارڈنگ کیسے ڈھالا جائے۔ یہ کونسل بھی اس کے اندر موجود تھی۔ نیکسٹ فیچر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہماری جو نیشنل لینگویج ہے وہ دو بنائی گئی تھیں، ایک بنگالی اور دوسری اردو، یعنی دو قومی زبانیں تھیں۔ دفتری زبان یعنی جس میں کرسپونڈنس ہونی تھی آفیشیل، وہ انگریزی کو ہی رکھا گیا۔ اس میں ایک نئی چیز جو ہمیں 1962 میں نظر آتی ہے، اس کے کانسٹیٹیوشن میں نظر آتی ہے، وہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، یعنی بیسک ڈیموکریسی جو ہے وہ شامل کی گئی، یعنی بنیادی جمہوریت کا ایک سسٹم لایا گیا تھا۔ یہ ایک قسم کا الیکٹورل کالج تھا، تقریباً 80,000 پر وہ کنسسٹ کرتا تھا، یہ 80,000 اس کے ممبرس تھے جنہوں نے یہ لوکل لیول پہ الیکٹ ہوتے تھے، جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ قومی اسمبلی اور پریزیڈنٹ اور جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے ارکان کو منتخب کرنا ہوتا تھا۔ یعنی یہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی، یعنی ڈائریکٹ ڈیموکریسی نہیں تھی۔ یہاں پہ عوام کے نمائندے جو ہے وہ قومی اسمبلی یا صدر یا جو صوبائی اسمبلیاں ان کو منتخب نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک الیکٹورل کالج بنا تھا 80,000 ممبر کا جس کو بیسک ڈیموکریسی کا نام دیا گیا تھا، وہ منتخب کرتے تھے۔ تو یہ چند ایک سیلینٹ فیچرز ہیں 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔